علیکم اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اینڈ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کی سیکنڈ پارٹس کے لیکچر کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. آج کی اس لیکچرز میں ہم کچھ نیو ٹاپک کو کچھ اور ہینڈل سے ڈسکس کریں گے. آپ لوگ آلریڈی فرسٹ چیپٹر کو پڑھ چکے ہیں، پارٹ اے. آج ہم پارٹ بی کو ڈسکس کریں گے. اینڈ پارٹ بی میں ہم لوکنگ انسائڈ اے کمپیوٹر سسٹم، ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے اندر والے سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہیں اینڈ کتنی امپورٹنٹ ہیں. تو چلو اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر کو اینڈ آپ کو دکھاتے ہیں انسائڈ دا کمپیوٹر سسٹم. تو آپ دیکھ سکتے ہیں parts of the computer system. Computer system have 4 basic parts. One is hardware, second is software, third data and fourth ہمارے پاس اس کا یوزر ہوتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھ بھی سکتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا ذرا زوم کر لوں تو آپ کو یہاں زوم سے یہ چیزیں کلیئر ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہاں پینسل بھی نکال دوں گی تو پینسل سے بھی کلیئر یہاں ہو جائے گا. اوکے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 4 پارٹس ہیں. یہ ہمارے پاس جو ہے نا موسٹ امپارٹنٹ جو اس کا پارٹس ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. سمجھ جائے، ہم یوزر ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں اینڈ ہمارے پاس اسکرین پر آؤٹ پٹ انفارمیشن میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک چیز تو یہ ضروری ہے، دوسری ہمارے پاس جو ہے نا پیپل ضروری ہے. تو یہ مین پیپل کا مطلب ہے کوئی یوزر ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہارڈ ویئر ہونی چاہیے، مین کمپیوٹر ہونی چاہیے. اب ہارڈ ویئر یہاں ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، صحیح ہے، یہ ماؤس کی بورڈ ہیں، یہ پرنٹرز ہے، یہ سارے ہمارے پاس ہارڈ ویئر میں آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے. صحیح ہے، سافٹ ویئر کا مطلب ہمارے پاس وہ پروگرام، وہ سیٹ آف انسٹرکشن جو ہم کیا کرتے ہیں، اس کوڈنگ کے تھرو بک سے ہم اٹھا کر اس کو ہم کمپیوٹر میں رائٹ کرتے ہیں، اس سے ہم ایک پروگرام بناتے ہیں تو اس کو ہم کمپیوٹر میں رن کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام کہلاتا ہے یا ہمیں سافٹ ویئر کہلاتا ہے. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں تک کلیئر ہو چکا ہوگا. اب جو ہے نا ہم آگے جائیں گے اینڈ آگے جو ہے ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پارٹس آف کمپیوٹر کی سمجھ آ چکی ہیں. اوکے، اوکے. اب آگے جائیں گے. آگے ہمارے پاس پارٹس آف دا کمپیوٹر سسٹم کو ایک کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے. پکچر تو آپ لوگوں نے ابھی دیکھ لی، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، یوزر اینڈ ڈیٹا انفارمیشن. ابھی اسی ایک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک کیا ہوتے ہیں. تو فرسٹ ہم ہارڈ ویئر کو ڈسکس کرتے ہیں. ہارڈ ویئر آپ لوگ آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی جو فزیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں. تو میکینیکل ڈیوائسز اینڈ دا کمپیوٹر آر کالڈ ہارڈ ویئر، جس کو آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں. اینڈ اینی تھنگ دیٹ کین بی ٹچ آر کالڈ ہارڈ ویئر. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سافٹ ویئر. سافٹ ویئر آپ کے پاس ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے جو ہم کسی دوسری چیز کے تھرو اس کو رن کرتے ہیں، کمپیوٹر پر، موبائل پر. اچھا، تو سافٹ ویئر سے بیسیکلی کیا ہے کہ ٹیل دا کمپیوٹر what ٹو ڈو. یہ پروگرام کمپیوٹر کو بتا رہا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے. آلسو کالڈ اے پروگرام. اس سافٹ ویئر کو ہم پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں. تھاؤزنڈ آف پروگرام ایگزسٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر ہمارے پاس تھاؤزنڈ آف پروگرام موجود ہوتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ، آگے جائیں گے. آگے جو ہے نا ہم کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. یہاں پر ایک بات بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کی ہم نے بات کر لی.
تو آپ لوگ جو بھی کمپیوٹر خریدتے ہو تو آپ لوگ زیادہ تر سافٹ ویئر پر وہ لیتے ہو کہ آپ ایک ایسے کمپیوٹر کو خرید لو کہ جس پر سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ کبھی بھی کوئی کمپیوٹر خریدو گے تو آپ ضرور دیکھا کریں کہ اس میں کتنے سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں اینڈ اس کتنے سافٹ ویئر کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مین کام تو اسی میں ہے، کیونکہ اس کو میں کل آپ لوگوں جو ہے نا ڈفرینس پروگرام کرو گے، سافٹ ویئر کو انسٹال کرو گے، آپ کا کمپیوٹر بہت ہی قیمتی ہو ہارڈ ویئر کے لحاظ سے، لیکن اگر اس پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہوتا، تو وہ پھر آپ کے لیے بیکار ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نیکسٹ آئیں گے ڈیٹا کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ بھی جو رفلی فارم ہو ہمارے پاس ڈیٹا کہلاتا ہے، مین ان پروسیس ڈیٹا از کالڈ ڈیٹا۔ تو کیا ہے کہ دا پیسز آف انفارمیشن آر ڈیٹا، کمپیوٹر آرگنائز اینڈ پریزنٹ ڈیٹا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کمپیوٹر کو ہم آرگنائز بھی کر سکتے ہیں، پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا کی مین ڈیٹا بیسیکلی ہمارے پاس ان پروسیس ہوتا ہے۔ اب جو ہم اور پھر ہم جو ہے نا اسی ڈیٹا کو جو ہم پروسیس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ آرگنائز فارم میں آ جاتی ہے، پروسیس فارم میں آ جاتی ہے، جس کو آپ لوگ انفارمیشن کہہ سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم یوزر کو ڈسکس کریں گے۔ یوزر کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تو پیپل آپریٹنگ دا کمپیوٹر آر کالڈ یوزر۔ جتنے بھی ہم جو ہے نا کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا کمپیوٹر کے یوزر کہلاتے ہیں۔ تو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے یوزر۔ صحیح ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، سافٹ ویئر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یوزر نہیں ہے تو مین کیا فائدہ؟ تو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے پاس جو ہے نا یہ یوزر۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ٹیل دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو، اور کمپیوٹر کو بتاتا ہے یوزر کہ کیا آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا ٹپس بھی شیئر کرتی جاؤ، لیکن چلو خیر آپ کے لیے نہیں ہے تو اچھا، انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کو ذرا دیکھتے ہیں۔ انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کیا ہوتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے؟ تو اسٹیپس فالو ٹو پروسیس ڈیٹا۔ فرسٹ ہمارے پاس ان پٹ ہے، دوسرا ہمارے پاس پروسیسنگ ہے، تھرڈ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے، اینڈ فورتھ ہمارے پاس ہے اسٹوریج۔ تو یہ چار چیزیں ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا جو پروسیس کرتے ہیں اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، میں اس پکچر کو زوم کر لوں گی تو آئی ہوپ کہ پھر آپ کو کلیئر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہاں پینسل بھی نکال دوں گی۔ اچھا، آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 4 اسٹیپس ہے، 4 تھنگس ہے جو ہمارے پاس کوئی بھی پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ون ہمارے پاس جو پروسیسنگ کے لیے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ان پٹ۔ صحیح ہے، کیا ہے؟ ان پٹ۔ اچھا، فرسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ ان پٹ ہے۔ اچھا، تو ان پٹ ہمارے پاس ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یوزر جو ہے نا کی بورڈ ماؤس کے تھرو ان پٹ کرتے ہیں کمپیوٹر میں۔ پھر یہ ان پٹ جو ہے نا کہاں ہوتا ہے؟ یہاں سی پی یو میں آتا ہے۔ یہاں دیکھ لینا یہ آپ کے پاس سی پی یو ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کے پاس سی پی یو ہیں، تو جیسے آپ کچھ انپٹ کرتے ہو تو وہ ڈائریکٹ پروسیسنگ میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسٹیپ نمبر 1 انپٹ کرتے ہیں، اسٹیپ نمبر 2 میں ہم جو ہے نا اس کو پروسیس کرتے ہیں، اینڈ اسٹیپ نمبر 3 میں پھر کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ پٹ آپ کے پاس آتا ہے۔ دیکھ لیں تو وہ مانیٹر اسکرین پر آپ کے پاس یہاں پر آؤٹ پٹ آ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اور یہ آؤٹ پٹ جب آ جاتے ہیں تو پھر اس میں ہم آپ کے پاس جو ہے نا دیکھ لیں یہاں پر اسٹوریج میں ہمارے پاس ہم اس کو رکھتے ہیں۔ تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا، صحیح ہے۔ اوکے، اب ہم اسٹوڈنٹ نیکسٹ جائیں گے، نیکسٹ کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔
اچھا، پھر ہمارے پاس جو اسینشیل کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Computers uses the same basic hardware like hardware categories and four types ہمارے پاس ہے. تو وہ four types کون کون سے ہیں، ابھی میں آپ کو پکچر زوم کرتے ہوں تو آپ کو نظر آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ہارڈ ویئر ہمارے پاس جو ہے نا ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ جو ہے، تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ مانیٹر اسکرین ہے، ساتھ میں پرنٹرز ہیں، اینڈ یہ آپ کے پاس جو نیچے ہے یہ سی پی یو کا سارا وہ اسٹرکچر ہے. صحیح ہے، سی پی یو اینڈ اس کے ساتھ ماؤس اینڈ کی بورڈ بھی ہے. تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ ان پٹ کے لیے ہم جو ہے نا جو ان پٹ لکھا ہے اس کے ساتھ ماؤس کی بورڈ اینڈ یہ آپ کے پاس جو دوسرا ہے مائک کا، تو یہ آپ کے پاس ان پٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے. اب جو دوسرا ہے پروسیس جو لکھا ہے تو دیکھتے وہاں سی پی یو کی طرف جو اشارہ کیا ہے یہ آپ کے پاس پروسیسر ہے. اس طرح پر دیکھ لیں کہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے سارے. تو یہ وہاں پر ہمارے پاس جو پکس ہوتے ہیں جو گرین سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے میموری ہے. میموری مین ہمارے پاس وہ ہارڈ ڈسک جو ہوتا ہے. ایک جگہ ہمارے پاس جو ہے نا اسٹوریج ہے. اسٹوریج میں آپ کے پاس ہارڈ ڈسک آتے ہیں، یو ایس بی آتی ہے، فلیش آتی ہے، میموری کارڈ آتے ہیں، اینڈ یہ میموری جو ہے نا اس میں آپ کے پاس باقی سارے آ جاتے ہیں. اینڈ پھر آپ کے پاس سارا ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک آؤٹ پٹ آ جاتا ہے. تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ پکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی. اوکے، نیکسٹ جائیں گے. نیکسٹ ہم جو ہے نا اسینشیل کمپیوٹر ہارڈویئر کو ڈسکس کریں گے، پروسیسنگ ڈیوائس کو کریں گے. تو پروسیسنگ جو ہے نا ہمارے پاس بیسیکلی برینز آف دا کمپیوٹر ہوتے ہیں. مین ہم بات کریں سی پی یو کی. صحیح ہے، تو ہمارے پاس برین آف کمپیوٹر ہے. کیریز آؤٹ انسٹرکشن فرام دا پروگرام، مینیپولیٹ دا ڈیٹا. موسٹ کمپیوٹر ہیو سیورل پروسیسرز. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو سی پی یو ہوتے ہیں. سیکنڈری پروسیسر میڈ آف دا سلیکان اینڈ کاپرز. تو یہ سارے ہمارے پاس امپورٹنس ہیں. اچھا، یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹپ بھی ہے تو ٹیچنگ کے لیے، لیکن ہم کریں گے کیا کہ دا انٹریکشن بٹوین سی پی یو اینڈ سیکنڈری پروسیسر انٹریکشن بٹوین باس اینڈ سب آرڈینیٹ. سمجھ آ رہی ہیں. ہمارے پاس سی پی یو اینڈ سیکنڈری پروسیس کے درمیان اس طرح ریلیشن شپ ہے. دا باس ٹیل دا سب آرڈینیٹ what to do but not necessarily how to accomplish the task. The subordinate only bothers the boss when guide or more data is needed. اوکے، آگے جائیں گے. اسینشیل کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں جو ہے میموری ڈیوائسز تو اسٹوریج ڈیٹا اور پروگرام، جہاں پر ہم اس کو اسٹور کرتے ہیں اس ڈیوائس کو ہم میموری یا اسٹوریج ڈیوائسز کہتے ہیں. اور رینڈم ایکسیس میموری ہے. ایک دوسرے ہمارے پاس ریڈ اونلی میموری ہے جو موسٹ فیمس ہے، اور بھی ہے لیکن یہ زیادہ مشہور ہے. تو رینڈم ایکسیس میموری جو ہمارے پاس ویلیٹائز ہے. اسٹوریج کرنٹ ڈیٹا اینڈ پروگرام کرتا ہے، اینڈ مور ریم ریزروڈ اینڈ دا فاسٹر سسٹم. ریڈ اونلی میموری کی بات کریں گے، روم. تو ہمارے پاس جو ہے نا پرماننٹ اسٹوریج یا تو پروگرام ہوتا ہے اینڈ ہولڈ دا کمپیوٹر بوٹ ڈائریکشن. اچھا، یہاں پر ایک بات آپ کو ذرا بتاتی چلوں. جو ہے ہمارے پاس جو انٹل کی بات ہے، انٹل آپ کے پاس پروسیسر کمپنی ہے. صحیح ہے. دا انٹل دا مینوفیکچرز آر دا پاپولر سی پی یوز originally made RAM for the mainframe and microcomputer. Today, King them as a leading RAM
مینوفیکچرز. یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے ریم اینڈ روم کو بھی, تو آپ کا پھر یہ ساری چیزیں اور بھی کلیئر ہو جائے گی. اچھا, اسینشیل کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں ہم ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائس کو کریں گے. ان پٹ ہمارے پاس الاؤ کرتا ہے کہ کمپیوٹر کہ اس میں ہم کچھ ان پٹ کر لیں کمپیوٹر میں, اینڈ آؤٹ پٹ الاؤ کرتا ہے کہ ہم باہر دنیا کو کچھ ریزلٹ ڈسپلے کر لیں. تو الاؤ دا یوزر ٹو انٹرنیٹ, الاؤ ڈیوائسز ایز ایکسیپٹ ڈیٹا, جہاں کی بورڈ اینڈ ماؤس ہوتے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز ڈیلیور ڈیٹا, جہاں مانیٹر ہوتا ہے, پرنٹر ہوتا ہے, اینڈ اسپیکر ہوتے ہیں. اینڈ سم ڈیوائس آر ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ لائک ٹچ اسکرین, جس کے تھرو ہم ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں کام لیتے ہیں. جیسے آپ کے پاس موبائل فون ہوتا ہے جس میں آپ لوگ جو ہے نا ٹچ کرتے ہیں اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کرتے ہو. اچھا, مزید آئیں گے اسٹوریج ڈیوائس پر کریں گے. ہول ڈیٹا اینڈ پروگرام پرماننٹلی, اس کو ہم اسٹوریج ڈیوائسز کہیں گے. ڈفرینس فرام دا ریم, میگنیٹک اسٹوریج. اچھا, تو میگنیٹک اسٹوریج میں ہمارے پاس جو ہے نا فلاپی اینڈ ہارڈ ڈرائیو ہوتا ہے, یوز کرتا ہے اے میگنیٹک ٹو ایکسیس ڈیٹا. اس کے بعد ہمارے پاس آپٹیکل اسٹوریج, تو آپٹیکل اسٹوریج میں ہمارے پاس سی ڈی اینڈ ڈی وی ڈی ڈرائیوز ہوتے ہیں, اینڈ یوزر کے لیزر ٹو ایکسیس ڈیٹا. اوکے, آگے جائیں گے. اچھا, یہاں پر آپ لوگوں کو ایک نوٹ سی بتا دوں, صحیح ہے, آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیا ہے کہ نیو سیری ٹیکنالوجی از ایمرجنگ. A shorter view-length blue laser beam has been used to bomb CDs. This allows more data to be saved on disk. The technology inexpensive but should be mature and the natural features. Okay, 3D DVD rights available for purchase. They have not been standardized yet. Several competing formats are waiting to acceptance of these. The DVD plus RW seem to have the strongest support. اچھا, سافٹ ویئر رن دا مشین. اچھا, ٹیلز دا کمپیوٹر وٹ ٹو ڈو. سافٹ ویئر بیسک ہمارے پاس پروگرام ہوتا ہے جو رن ہوتا ہے کمپیوٹر پر, اینڈ بتاتا ہے کمپیوٹر کے وٹ ٹو ڈو. ریزن پیپل پرچیز کمپیوٹر, لوگ جو ہے نا کمپیوٹر خریدتے بھی اس لیے ہے اس کے سافٹ ویئر کے بیس پر. تو ہمارے پاس بیسیکلی 2 ٹائپس آف سافٹ ویئر ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہے, دوسرا ہمارے پاس ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو سسٹم سافٹ ویئر کی پہلے بات کریں گے تو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ایک سسٹم کو چلاتا ہے. صحیح ہے, ایک سسٹم کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, اس کے پورے فنکشنالٹی کو پرفارم کر. لائک آپ کمپیوٹر کو دیکھ لیں, کمپیوٹر میں ہم ونڈو پٹ انسٹال کرتے ہیں, تو وہی سارے کمپیوٹر کو مینیج کرتے ہیں. کچھ ان پٹ ہونا, آؤٹ پٹ ہونا, اسٹوریج میں جانا, پروسیس ہونا, یہ سارا اس سی پی یو کا کام ہوتا ہے. تو لائک آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہمارے پاس ونڈو ایکس پی ہے یا اور ونڈو جو ہے. نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں گے, او ایس کی بات کریں گے تو ہمارے پاس ونڈو سرور 2003 ہے. یوٹیلیٹی ہمارے پاس سسٹمیٹک اینٹی وائرس ہیں. ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں ہمارے پاس اکمپلش اے اسپیسیفک ٹاسک اینڈ موسٹ کامنلی ٹائپ آف دا سافٹ ویئر این ایم ایس ورڈ. اچھا, کورز موسٹ کامن یوزز آف دا کمپیوٹر. اچھا, آپ کمپیوٹر ڈیٹا کی بات کریں گے. ابھی جتنا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا یہ ہمارے پاس تھا کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر کس طرح رن ہوتا ہے مشین پر. اب کمپیوٹر ڈیٹا کی بات کریں گے تو فیکٹ ود نو میننگ آن اٹس اون, اسٹور یوزنگ دا بائنری نمبر سسٹم,
Data can be organized into files. सही है ना कि स्टोर यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम. आप लोग जानते हो कंप्यूटर हमारे पास बाइनरी नंबर पर बेस करता है 0 1 पर. अच्छा, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन 2 फाइल. अच्छा, अब कंप्यूटर यूज़र पर आएंगे. यूज़र का हमारे पास क्या रोल होता है. अच्छा, रोल डिपेंड ऑन द एबिलिटी सेट अप द सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेट अप द सिस्टम करना है. इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, मैनेज फाइल and maintain the system. Under less computer run with no user and automated systematic. तो आई होप सो आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा. एंड अगर कोई इशू हो तो आप फिर मुझे बता सकते हैं. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.